بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے رحم و کرم سے شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج کی میری یہ ویڈیو بہت ہی خاص موضوع پہ ہے، اسی لیے میری ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستوں، اگر آپ میں سے میرے چینل پہ کوئی نیو ہے تو میں گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، وہ خواب غفلت سے جاگو، رمضان آ رہا ہے۔ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، وہ راتوں کو قرآن سننا، وہ سحرگاہی، تہجد اور سحری، وہ کھجور، پانی اور افطاری کا مزہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں دوستوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، دوستوں ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے۔ اس وقت شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے تھے اور اس کی حقیقت واضح کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے پاس رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضا الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے دوستوں، جب آپ کے گھر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے؟ میرے پیارے پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں اس مہینے کی عظمت اور شان و شوکت کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو سکے اور وہ رمضان کے اعمال کو کما کر اس کا حق ادا کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے دوستوں، پیارے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو گنہگار بندوں کے لیے ایک آفر والا مہینہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور کسی بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے، جس میں بھوکا رہنا اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے، سخت سے سخت تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے، سخت سے سخت حالات کو سامنا کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔
اس کے روزے اور تراویح اس تربیتی مہینے کا نصاب ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزے کا مقصد نفس کی تربیت ہے کہ آدمی کے اندر ضبط کی صلاحیت پیدا ہو، تقوی ہو، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ سبحان اللہ دوستوں، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے 3 عشروں کی الگ الگ خصوصیات بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں اللہ کی رحمت خوب نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، دل میں موجود بغض انا کو ختم کر دیں، حسد اور جلن کو دل سے نکال دیں۔ ہم روزہ اور تراویح کا پورا حق ادا کریں، روزہ خوش دلی سے رکھیں، پیاس و بھوک کی شدت کو خوشی بخوشی برداشت کریں، رات کی تراویح کو بھی خوش دلی سے ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکت مغفرت کے مستحق ہوں گے اور جہنم سے نجات بھی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے کہ اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کو برداشت کریں اور دوسرے غریب و محتاج بھائیوں کی غمخواری کرنا چاہیں تاکہ ان پر آنے والی مشقت ہلکی ہو جائے۔ دوستوں، قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ ہم اگر روزانہ صرف 1 سپارہ ہی پڑھیں تو رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں، ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ نوافل خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ اپنے وقت اور استطاعت کے مطابق 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں جو عام نفل ہوں گے۔ تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی کریں کہ ذکر سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، اور دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف عنایت کی گئی رحمت کو قبول کر سکے۔ دوستوں، ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اسی لیے اس میں صدقہ و خیرات بھی خوب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں تیز ہواؤں سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں۔ شراب نوشی، نشہ خوری، سٹہ بازی، بد نظری، زناکاری، فتنہ پروری، دھوکہ دہی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ وغیرہ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اسی لیے تم سے مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کا حق نہیں کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اسی لیے صرف بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا ان لوگوں نے روزے رکھے لیکن روزے کے ثواب سے محروم رہے۔ دوستوں، رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے فارغ کر لیں، اہم کاموں کو پہلے انجام دے ڈالیں،
رمضان کے بیچ میں کوئی اہم کام آ جائے تو اس کو عید تک ٹال دیں، کام کاج کے وقت میں کمی کر لیں، ضروری اشیاء کی خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لیں، حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ بھی پہلے ہی خرید لیں۔ دوستوں، پورا رمضان صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھ لیں۔ دوستوں، اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کا حق ادا کر کے اس مہینے کا استفادہ کر سکیں گے، اور یہی ہمارا رمضان کا صحیح استقبال ہوگا۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پیارے نیک مہینے میں بہت ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔